علیہ وسلم کے لال اور علی و فاطمہ کے نونہال کو مہمان بنا کر بلانے والے قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دی۔ حضرت امام میدان کارزار میں تشریف لے گئے اور ایک تقریر فرمائی۔ حمد و صلات کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگو میرے نسب پر غور کرو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو کہ تمہارے لیے کیا میرا خون بہانا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے چچا زاد بھائی علی کا فرزند نہیں ہوں جو 8-10 سال کی عمر میں ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ میرے باپ کے چچا اور جعفر طیار خود میرے ہی چچا نہیں تھے؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو اور حقیقت میں وہ سچ ہی ہے، اس لیے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر تم میری بات جھوٹی سمجھتے ہو تو اب بھی اسلامی دنیا میں جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری اور انس بن مالک وغیرہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لو کیا یہ حدیث تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ شمر بدبخت نے آپ کی تقریر میں مداخلت کرتے ہوئے اس پر تنظیم کی تو حبیب بن مظاہر نے اسے سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، اس لیے تو نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ حضرت امام عالی مقام کیا فرما رہے ہیں۔ شمر اور حبیب کی گفتگو کے بعد امام عالی مقام نے پھر فرمایا، اے لوگو اگر تمہیں اس حدیث میں شک ہے تو کیا اس میں شبہ ہے کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں؟ خدا کی قسم پورب سے لے کر پچھم تک پوری دنیا میں میرے سوا کوئی بھی نبی کا نواسا موجود نہیں ہے، نہ تم میں اور نہ تمہارے سوا دوسری قوموں میں، اور میں تو خود تمہارے ہی نبی کا نواسا ہوں۔ ذرا غور تو کرو کہ میرے قتل پر تم کیسے آمادہ ہو گئے؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے، کسی کا مال ہلاک کیا ہے، یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا بدلہ تم مجھ سے چاہتے ہو؟ جب مخالفین کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو آپ نے پکار کر کہا، اے شعبۃ بن ربعی، اے حجاج بن ابجر، اور اے قیس بن اشعث، اے یزید بن حارث، کیا تم لوگوں نے خط لکھ کر مجھے بلایا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا، ہم نے کوئی خط آپ کو نہیں لکھا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے لکھا تھا اور ضرور لکھا تھا۔ اچھا فرض کر لو تم نے نہیں لکھا تھا اور تم نہیں چاہتے تھے کہ میں ادھر آؤں، تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں امن و امان کی زندگی بسر کر سکوں۔ قیس بن اشعث نے کہا، آپ اپنے قرابت دار یعنی ابن زیاد کے سامنے سر جھکا دیں، پھر آپ کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، تم ایسا کیوں نہیں کہو گے؟ تم محمد بن اشعث ہی کے بھائی تو ہو، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ مسلم بن عقیل کے خون کی ذمہ داری تم پر ہے؟ خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہرگز نہیں دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح اطاعت کا اقرار کروں گا۔ مخالفین کے ماننے کی پہلے ہی سے امید نہ تھی، مگر امام عالی مقام کو اپنا فرض پورا کرنا تھا، وہ ہو گیا۔ پھر آپ اونٹنی بٹھا کر اتر پڑے اور عقبہ بن سمعان کو حکم دیا کہ ان سے باندھ دیں۔ جب عمرو بن سعد جنگ شروع کرنے کے لیے آگے بڑھا تو خود بن یزید نے اس سے کہا، خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو واقعی ان سے جنگ کرے گا؟
ابن سعد نے کہا ہاں خدا کی قسم اور ایسی جنگ کہ جس میں سروں کی بارش ہوگی اور ہاتھ قلم ہو کر زمین پر گریں گے۔ حر نے کہا ان کی پیش ہوئی باتوں میں سے کوئی بات بھی تم لوگوں کو منظور نہیں؟ اس نے کہا خدا کی قسم اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ضرور منظور کر لیتا، مگر کیا کروں تمہارا حاکم نہیں مانتا۔ حر یہ سن کر وہاں سے ہٹ گیا۔ نواسہ رسول سے جنگ کے تصور نے اس کے بدن پر کپکپی تاری کر دی اور چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو مہاجر بن اوس اسی کے قبیلے کا ایک شخص کہنے لگا حر یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ تم پر اس قدر خوف و ہراس کیوں غالب ہے؟ مجھ سے تو جب پوچھا جاتا کہ کوفہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تمہارے سوا کسی کا نام نہ لیتا، مگر اس وقت تمہاری عجیب حالت دیکھ رہا ہوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حر نے کہا یہ نواسہ رسول سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے۔ میں اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، مگر میں جنت کو کسی چیز کے بدلے نہیں چھوڑوں گا، چاہے میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں جلا دیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام عالی مقام کی خدمت میں پہنچ گیا۔ عرض کیا فرزند رسول میری جان آپ پر قربان، میں وہی گنہگار ہوں جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا، راستے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور اس جگہ ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ قسم ہے اس خدائے پاک کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں یہ ہرگز نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کی پیش ہوئی باتوں میں سے یہ کسی ایک کو بھی نہیں مانیں گے اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی۔ واللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں قبول کریں گے تو میں ہرگز ان کا ساتھ نہ دیتا۔ اب میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اپنی جان آپ کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ کیا اس طرح میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ مبارک ہو، انشاءاللہ تم دنیا و آخرت میں حر ہو یعنی آزاد ہو۔ گھوڑے سے اترو۔ عرض کیا آپ کی مدد کے لیے میرا گھوڑے پر رہنا اترنے سے بہتر ہے، اب میں آخری وقت ہی میں شہید ہو کر گھوڑے سے اتروں گا۔ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا اچھا جو تمہارا جی چاہے وہی کرو، خدائے تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ حضرت امام علیہ السلام سے خطا معاف کرانے کے بعد پھر فوراً میدان میں آ گئے اور پہلے ملائم الفاظ میں صوفیوں سے کہا اے لوگوں، حسین تین باتیں جو پیش کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو تم کیوں نہیں منظور کر دیتے تاکہ خدائے تعالیٰ تم کو ان کے ساتھ جنگ میں مبتلا ہونے سے بچا لے۔ صوفیوں نے کہا ہمارے سپہ سالار عمرو بن سعد موجود ہیں، ان سے بات کرو۔ ابن سعد نے کہا اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ضرور منظور کر دیتا۔ یہ سن کر تم کو غصہ آ گیا اور کہا اے کوفہ والو، خدائے تعالیٰ تم کو غارت کرے کہ تم نے نواسہ رسول کو بلایا اور جب وہ آ گئے تو تم نے انہیں دشمن کے حوالے کر دیا۔ تم کہتے تھے کہ ہم ان پر اپنی جان قربان کریں گے اور اب قتل کرنے کے لیے انہیں پر حملہ کر رہے ہو۔ ان کو تم نے گرفتار کر لیا، چاروں جانب سے ان کو گھیر دیا۔ تم نے ان کو خدا کی لمبی چوڑی زمین میں جدھر امن کا راستہ پائیں ادھر جانے سے روک دیا اور اب وہ تمہارے ہاتھ میں قیدی کی طرح ہو گئے ہیں۔ تم نے ان کو، ان کے اہل حرم کو، ان کے بچوں کو اور ان کے ساتھیوں کو دریائے فرات کے اس بہتے ہوئے پانی سے روک دیا جسے یہودی، نصرانی اور مجوسی تک پیتے ہیں۔
بلکہ جانور بھی اس سے پانی پیتے ہیں اور اس میں لوٹتے ہیں، مگر اسی پانی کے لیے حسین اور ان کے اہل و عیال تڑپ رہے ہیں۔ تم نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا ہے۔ اگر آج تم ابھی اسی دم توبہ نہیں کرو گے اور اپنے ارادے سے باز نہیں آؤ گے تو قیامت کے دن خدائے تعالی تمہیں بھی جان سے پڑ پائے گا۔ کوفیوں کے پاس تم کی تقریر کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے وہ حضرت حر پر تیر برسانے لگے۔ حر نے یہ دیکھ کر تقریر بند کر دی، اور چونکہ ابھی جنگ باقاعدہ شروع نہیں ہوئی تھی اس لیے وہ واپس آ کر امام عالی مقام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حر کے واپس آنے کے بعد عمرو بن سعد نے فوج کو آگے بڑھایا اور اپنے غلام زبیر کو جو علم بردار لشکر کا آواز دی کہ جھنڈا میرے قریب لاؤ، وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابن سعد نے کمان میں تیر جوڑ کر حسین کی لشکر کی طرف سر کیا اور اپنی فوج سے پکار کر کہا، گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے ہی مارا ہے۔ سپہ سالار کے ان الفاظ کو سن کر اس کے لشکر میں جوش و خروش پیدا ہو گیا تو وہ بھی تیر برسانے لگے۔ اس طرح جنگ شروع ہو گئی اور اب دونوں طرف کے سپاہی نکل کر اپنی بہادری کا جوہر دکھانے لگے۔ سب سے پہلے یسار اور سالم جو زیاد اور ابن زیاد کے آزاد کردہ غلام تھے، کوفیوں کی طرف سے نکل کر میدان میں آئے اور مقابلے کے لیے بلایا۔ امام عالی مقام کے دو جانسار ساتھی حبیب بن مظاہر اور زبیر بن زبیر کھڑے ہوئے، مگر امام عالی مقام نے ان کو روک دیا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن عمیر کلبی جو اپنی بیوی ام وہب کے ساتھ امام کی مدد کے لیے کربلا میں آ گئے تھے، کھڑے ہو گئے اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ حضرت امام عالی مقام نے سر سے پیر تک ان پر نگاہ ڈالی، دیکھا جوان قوی ہیکل ہے، فرمایا اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو جاؤ۔ یہ تنہا دونوں کے مقابل گئے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ عبداللہ نے اپنا نام و نسب بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں جانتے، ہمارے مقابلے میں زہیر بن حسین، حبیب بن مظاہر یا زبیر بن زبیر کو آنا چاہیے تھا۔ یسار اس وقت سالم سے آگے بڑھا ہوا تھا۔ عبداللہ نے کہا او فاحشہ کے بیٹے، تو مجھ سے لڑنے میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے یسار پر حملہ کیا اور تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ وہ ایک ہی بار میں ٹھنڈا ہو گیا۔ سالم نے ایک دم جھپٹ کر حملہ کر دیا۔ عبداللہ نے اس کی تلوار کو بائیں ہاتھ پر روکا، انگلیاں کٹ گئیں، مگر داہنے ہاتھ سے اس پر ایسا وار کیا کہ اسے بھی ڈھیر کر دیا۔ جوش میں آ کر شعر پڑھنے لگے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے نہیں پہچانتے ہو تو پہچان لو، میں خاندان کلب کا ایک فرزند ہوں۔ میرے حسب و نسب کے لیے اتنا کافی ہے کہ قبیلہ علیل میرا گھرانہ ہے۔ میں بڑی قوت والا ہوں اور مصیبت کے وقت پست ہمتی سے کام لینے والا نہیں ہوں۔ عبداللہ کی بیوی کو اپنے شوہر کی بہادری دیکھ کر جوش آ گیا، خیمہ کی ایک لکڑی ہاتھ میں لی اور آگے بڑھ کر کہا، میرے ماں باپ تم پر قربان، نواسر رسول کی طرف سے لڑتے جاؤ۔ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور چاہا کہ انہیں خیمے میں پہنچا دیں، مگر وہ ماننے والی نہیں تھی۔ عبداللہ کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی جس سے دشمن کا خون ٹپک رہا تھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی تھیں جن سے لہو بہ رہا تھا۔ پھر بھی انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ بیوی کو واپس کرنا چاہا، مگر جوش میں بھری ہوئی خاتون نے اپنا ہاتھ عبداللہ سے چھڑا لیا اور کہا، میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔
گی، تمہارے ساتھ میں بھی جان دوں گی۔ امام عالی مقام نے آواز دی، خدائے تعالیٰ تم دونوں کو اہل بیت رسالت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ بی بی تم واپس چلی آؤ کہ عورتوں پر قتال واجب نہیں۔ حضرت امام عالی مقام کے حکم کو سن کر وہ واپس آ گئے۔ دشمنوں کے گروہ میں ایک شخص گھوڑا چلاتا ہوا سامنے آیا جس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لشکر امام کے ارد گرد خندق میں آگ جل رہی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں اور اس تدبیر سے اہل خیمہ کی حفاظت کی جا رہی ہے، تو اس گستاخ بدباطن نے حضرت امام سے کہا، اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا دی ہے؟ معاذ اللہ۔ امام عالی مقام علی جدہ علیہ السلام نے فرمایا، کذبت یا عدو اللہ، اے خدا کا دشمن، تو جھوٹا ہے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن عوسجہ کو اس بدبخت کا یہ جملہ بہت ناگوار ہوا اور انہوں نے حضرت امام سے اس بدزبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے انہیں اجازت نہیں دی، مگر خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا الہ العالمین، عذاب نار سے پہلے اس گستاخ کو دنیا کے اندر آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ امام کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا، وہ گھوڑے سے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ حضرت امام عالی مقام نے سجدہ شکر کیا، اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کی اور عرض کیا کہ اے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت رسالت کے بدخواہ کو سزا دی۔ حضرت امام عالی مقام کی زبان سے جملہ سن کر دشمنوں کی صف میں سے ایک اور بے باک نے کہا، آپ کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ معاذ اللہ، یہ نہایت بے ادبی کا کلمہ، گستاخی کا کلمہ تھا۔ یہ کلمہ جو حضرت امام عالی مقام کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ، اس بدزبان کو فوراً ہجرت میں گرفتار کر۔ امام نے یہ دعا فرمائی اور اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے برہنہ ہو کر بیٹھا۔ ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا تو نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا۔ اس رسوائی کے ساتھ پورے لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان ملی، مگر سخت دلانے بے حقیقت کو غیرت نہ ہوئی۔ اور ایک شخص نے جس کا نام مجنو تھا، امام کے سامنے آ کر کہا، اے امام، دیکھو تو دریائے فرات کیسا موجے مار رہا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہیں اس کا ایک قطرہ نہ ملے گا اور تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ معاذ اللہ۔ حضرت امام عالی مقام نے اس کے حق میں فرمایا، اللہم امیتہ عطشانا، یا رب اس کو پیاسا مار۔ امام کا یہ فرمانا تھا کہ مزنی کا گھوڑا چمکا، مزنی گرا، گھوڑا بھاگا اور مزنی پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا، اور پیاس اس پر ایسی شدت کی غالب ہوئی کہ العطش العطش، پیاس پیاس پکارتا تھا، اور جب پانی اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ نہیں پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی پیاس کی شدت میں مر گیا۔ اے دلگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، فرزند رسول کو یہ بات بھی دکھا دینی تھی کہ ان کی مقبولیت بارگاہ حق پر اور ان کے قرب و منزلت پر جیسے کہ نصوص کثیرہ اور احادیث شہیرہ شاہد ہیں، ایسے ہی ان کے خوارق و کرامات بھی گواہ ہیں۔ اپنے اس فضل کا عملی اظہار بھی
اتمام حجت کے سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ اگر تم آنکھ رکھتے ہو تو دیکھ لو کہ جو ایسا مستجاب دعوات ہے اس کے مقابلے میں آنا خدا سے جنگ کرنا ہے، اس کا انجام سوچ لو اور باز رہو، مگر شرارت کے مجسمے اس سے بھی سبق نہ لے سکے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معلم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ امام کے ساتھ ان کی شجاعت اور شہادت، کوفی لشکر کے جلیل بن معقل اللہ، امام عالی مقام کی طرف سے دیر بن حذیر نے بڑھ کر اس کے سر پر ایسی ضرب کاری لگائی کہ تلوار یزید کی خود کو کاٹتی ہوئی دماغ تک پہنچ گئی اور ڈھیر ہو گیا۔ اتنے میں رضی حذیر سے لپٹ گیا، دونوں میں کشتی ہونے لگی۔ آخر حذیر رضی کو گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ رضی چلایا تو کعب نے دوڑ کر حذیر کی پیٹھ میں نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر امام عالی مقام کی طرف سے خود نکلے، ان کے مقابلے کے لیے یزید بن سفیان آیا۔ خود نے ایک ہی وار میں اسے ڈھیر کر دیا۔ خود کے بعد نافع بن ہلال آگے بڑھے، ان کے مقابلے میں مزاحم بن قریش آیا۔ نافع نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ابھی تک لڑائی اسی انداز میں ہو رہی تھی کہ دونوں طرف سے ایک ایک جوان میدان میں آتا، لیکن کوفیوں کی طرف سے جو بھی آتا وہ بچ کے نہ جاتا۔ یہ حال دیکھ کر عمرو بن حجاج چلایا، اے بیوقوف کوفیوں، تمہیں نہیں معلوم تم کن لوگوں سے لڑ رہے ہو؟ ارے یہ سب موت کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، ان کے مقابلے میں ایک ایک کر کے ہلکے نہ جاؤ۔ عمرو بن سعد نے اس کی رائے کو پسند کیا اور اس طرح لڑائی کرنے سے منع کر دیا۔ پھر عمرو بن حجاج نے فوج کے ایک دستے کے ساتھ امام عالی مقام کے میمنہ پر عام حملہ کر دیا۔ کچھ دیر تک جنگ ہوئی جس میں حضرت امام عالی مقام کے ایک جانسار ساتھی مسلم بن اوسجہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد شمر ایک بڑی جماعت کے ساتھ امام کے میسرہ پر حملہ آور ہوا اور اس حملے کے ساتھ ہی یزیدی لشکر چاروں طرف سے امام عالی مقام کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑا۔ بڑی زبردست جنگ ہوئی۔ امام کے ساتھ کل 32 سوار تھے، لیکن جدھر وہ رخ کرتے تھے کوفیوں کی صفوں کو درہم برہم کر دیتے تھے، یہاں تک کہ یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابن سعد نے فوراً 500 تیر اندازوں کو بھیجا، انہوں نے پہنچ کر حسینی لشکر پر تیروں کی بارش کر دی، جس سے تمام گھوڑے زخمی اور بیکار ہو گئے۔ لیکن امام عالی مقام کے جانسار ہمت نہیں ہارے، گھوڑوں سے اتر پڑے، بڑی بہادری و بے دلی کے ساتھ لڑتے رہے اور کوفیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ ایوب بن مشرف کہتا تھا، خدا کی قسم حر بن یزید کے گھوڑے کو میں نے تیر مارا جو اس کی حلق میں اتر گیا، بس وہ گر پڑا اور اس کی پیٹھ پر سے حر اس طرح ٹوٹ پڑا جیسے شیر۔ پھر وہ تلوار کھینچ کر میدان میں آ گیا اور ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے میرے گھوڑے کو بیکار کر دیا تو کیا ہوا، میں حر شیر ببر سے زیادہ بہادر اور شہید ہوں۔ اور وہی ابن مشرہ یہ بھی کہتا تھا کہ حر کی طرح تلوار چلاتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جب ظہر کا اول وقت ہو گیا تو امام عالی مقام نے فرمایا کوفیوں سے کہو ہمیں نماز پڑھنے کی مہلت دیں۔ اس پر بدبخت حسین بن نمیر نے کہا تمہاری نماز قبول نہ ہوگی معاذ اللہ۔ حبیب بن مظاہر نے جواب دیا، او گدھے، تو سمجھتا ہے کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قبول نہ ہوگی اور تیری قبول ہوگی؟
یہ سن کر ابن نمیر آگ بگولا ہو گیا، اس نے حبیب پر حملہ کر دیا۔ حبیب نے اپنے آپ کو بچا لیا اور جھپٹ کر اس کے گھوڑے کے منہ پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ آگے کے دونوں پاؤں اٹھا کر کھڑا ہو گیا اور ابن نمیر اس کی پیٹھ سے نیچے گر گیا، لیکن کوفیوں نے دوڑ کر اسے بچا لیا۔ پھر بہت سے کوفیوں نے حبیب کو گھیر لیا، وہ دیر تک ان سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، لیکن تنہا ایک بڑی جماعت کا وہ کب تک مقابلہ کر سکتے تھے؟ جب تھک گئے تو ایک تمیمی نے آپ پر نیزے سے وار کیا، آپ گر گئے اور اپنی ہی رہے تھے کہ ابن نمیر نے آپ پر تلوار ماری، آپ پھر گر گئے اور تمیمی نے گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر کاٹ دیا۔ حبیب کی شہادت سے امام عالی مقام کے دل پر بڑا زبردست اثر پڑا۔ فرمایا کہ میں نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان کو خدائے تعالیٰ کے حوالے کیا۔ حر نے جب امام کو بہت رنجیدہ دیکھا تو رجز پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے، ساتھ میں زہیر بن قین نہیں رہے، دونوں نے بہت سخت لڑائی کی۔ ان میں سے ایک حملہ کرتا اور جب وہ دشمنوں میں گر جاتا تو دوسرا حملہ کر کے اسے بچا لیتا۔ اس طرح دیر تک یہ دونوں شمشیر زنی کرتے رہے۔ آخر میں بہت بڑی فوج نے حر کو گھیر لیا اور وہ شہید کر دیے گئے۔ اب زہیر تنہا رہ گئے، لیکن دیر تک دشمنوں کا مقابلہ کیا، پھر تلوار چلاتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، شمعیں گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو محبان اہل بیت میں شامل فرمائے اور محبان اہل بیت کے گروہ میں قبول قیامت فرمائے۔ بڑے بڑے درود سلام